پہلا سوال یہ کیا ہو گیا ہے کہ اراکین قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے استعفے دینا چاہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ آسمان کے اوپر سیلاب ہے اور کہیں استعفے بہہ نہ جائیں تو وہ استعفے قبول نہیں ہو رہے. یہ ہوا کیا ہے؟ اور کچھ نئے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ استعفے دیے جائیں. از دیٹ رائٹ؟ دیکھیں جمیل، دو تین باتیں. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اپنے ٹاک شو میں دوبارہ مدعو کرنے کا. دیکھیں پاکستان کی عوام کی خواہشات کے برعکس نظام کو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. برسر اقتدار جماعت تھی، اس کے منتخب وزیر اعظم کو، اس کے بانی چیئرمین کو، پاکستان کے ایوان کی زینت کو ایوان سے ہٹایا گیا. ایک عدم اعتماد جو غیر آئینی تھا اس کے ذریعے پاکستان کی عوام کے منتخب مایہ ناز لیڈر کو ہٹایا گیا. 127 ممبران قومی اسمبلی نے جنبش قلم کہا کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. جو ہمارے لیڈر کا فیصلہ ہے کہ اس بے توقیر پارلیمان کے اندر نہیں جانا تو ہم بھی اس پارلیمان کے اندر نہیں بیٹھیں گے. پھر نظام نے 8 مہینے کے التوا کے بعد 7 مہینے کے التوا کے بعد 11 پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ممبران کے استعفے قبول کر لیے. ایسا ہی ہے. کیا آئینی حیثیت تھی اس وقت کے اسپیکر جو مکمل طور پر نظریہ ضرورت کے تحت ہوا. نظریہ ضرورت کے تحت ہوا. عوام کی خواہشات کے برعکس مسلط شدہ حکومت کو برسر اقتدار چلانے کے لیے ہوا. عمران خان کو ایوان کی زینت بننے سے روکنے کے لیے ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے ہوا. جو بھی ہوا غیر آئینی ہوا، ماورا آئین ہوا، قانون کے برعکس ہوا. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے مجموعی طور پر پارلیمان کے فلور کے اوپر جس کی توقیر بہت بلند تھی، آپ نے اس کی توقیر کو ختم کر دیا. اس کے اوپر مجموعی طور پر 127 ممبران نے لبیک کہا. عمران خان کی آواز کے اوپر کہا کہ ہم اس ایوان سے مستعفی ہوتے ہیں. پاکستان کی عوام نے دیکھا، ان کی نظروں کے سامنے ہوا، آئین کے عین مطابق ہوا، اعلیٰ عدالت کے تحریر ناموں کے عین مطابق ہوا. آپ نے قبول نہیں کیا. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ آئینی تقاضوں اور اعلیٰ عدالت کے تحریر ناموں کے مطابق ہمارے 127 جو استعفے ان کو قبول کیجیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہم نے ممبران کو بلانا ہے، تو 11 ممبران سے آپ نے بات کی تھی جن کو آپ نے مستعفی کروایا، جن کو آپ نے ڈی نوٹیفائی کروایا. تو آپ کی ایک سوچی سمجھی سکیم ہے. آپ اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے ماورا آئین اقدامات کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو کچھ وہاں پر انکشافات سامنے آئے، جو اسپیکر صاحب نے کنورسیشن میں آپ کے اراکین اسمبلی جو کہ اب نہیں رہے، وہ اپنے آپ کو سابق کہتے ہیں، ان کو کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ تو عدالت میں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو استعفے دینا نہیں چاہتے. تو پہلے یہ تو طے کر لیں کہ کوئی استعفے دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا. اس کو کلیئر کر لیجئے گا. اس کے اوپر خان صاحب نے میٹنگ بھی بلائی تھی آج سمان پارک میں. دیکھیے لکیر کھچ چکی ہے. آپ حق اور باطل کی جنگ میں حق کی طرف ہیں یا باطل کی طرف ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی جو اپنی سیٹ عمران خان کی امانت لے کر اس ایوان میں آئے تھے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ان میں سے 127 میں سے 123 میں سے 25-30 لوگ، آپ سے ٹاک شو میں کہتی ہوں کہ اگر حق اور باطل کی جنگ میں باطل میں جانا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے. جائیے، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کیجئے. پاکستان کی عوام جانے اور آپ جانے. پاکستان کی عوام نے عمران خان کو اس وقت کسی ممبران قومی اسمبلی کی کسی الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کے پیچھے 22 کروڑ عوام ہے. جس آدمی کو ٹکٹ دے گا، جس ینگ ایم این اے کے اوپر ہاتھ رکھے گا، وہی پاکستان کا مایہ ناز لیڈر ہے. عمران خان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہ عمران خان کا نظریہ، عمران خان کی سوچ، عمران خان کی پارٹی کی آئیڈیالوجی، عمران خان کی شخصیت. پاکستان کی عوام تو ایک آدمی سے محبت کرتے ہیں. پارٹی کو توڑا جا رہا ہے. منظم طریقے سے اکثریت کی جماعت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور میں نے بارہا کہا ہے کہ نظام کا فیصلہ ایک اور ہے اور عوام کا فیصلہ ایک اور ہے. جمہوری پارلیمانی جمہوری نظام میں دیکھ لیجئے آپ نظر گھما کے، جمہوری پارلیمانی نظام میں دنیا بھر میں عوام کا فیصلہ سب سے اہم ہوتا ہے. اور عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آدمی ہمارا رہبر ہے. ہم نے 26 سال اس کی جدوجہد دیکھی، اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. یہ جو سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے یہ بہت دیر نہیں چل سکتا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے
ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ میں ہوں مخدوم شہابالدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی۔ 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا، سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔